اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ احباب جو مسلسل ان تقریروں کی سماعت فرما رہے ہیں، ان کے حافظے میں یہ بات محسوس ہوگی اور محفوظ رہی ہوگی کہ کل کی تقریر کو ہم نے وہاں چھوڑا تھا کہ جہاں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون نبی سے کتنا قریب ہے، کون سرکار رسالت مآب سے کتنا تقرب حاصل کیے ہوئے ہے۔ دیکھنے میں تو نبی کے اطراف بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ انسان کا رد و قبول کتنا ہے۔ ہر وجود کا رد و قبول یکساں نہیں ہوتا۔ آفتاب کی کرنیں سب پر عام ہیں، لیکن پتھر پر اگر کرن پڑے تو اس کا اثر اور ہے، شیشے پر پڑے تو اس کا اثر اور ہے۔ شیشہ منعکس کرتا ہے نور کو، جبکہ پتھر منعکس نہیں کرتا۔ تو رد و قبول پر اس کا تعلق ہے، اور رد و قبول کا تعلق نفس سے ہے کہ اگر نفس میں وہ کیفیت موجود ہے کہ جہاں اثرات کو قبول کر رہا ہے، تو اس راوی نے جو بیان کیا ہے وہ بہت زیادہ قابل قبول رہے گا۔ لیکن اگر صرف لفظ لے لیے اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ جب یہ ارشاد ہو رہا تھا سرکار رسالت کا تو وہ کہاں تھا، کس مقام پر تھا، کتنی دور تھا، کیا سن سکا، کیا قبول کر سکا، کیا سمجھ سکا، پھر اس نے اس روایت کو کیسے اپنے قبیلوں تک پہنچایا، ان ساری چیزوں کا مدار و قرار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ راوی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی قامت کیا ہے، اور اس کے حافظے میں کتنا محفوظ رہا ہے۔ بہرنو علم رجال پر ظاہر ہے کہ میں تفصیلی بحث نہیں کروں گا، لیکن جب ہم قرآن کو صرف قرآن کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خالق باری خالق لفظ بھی ہے اور خالق معانی بھی ہے۔ یعنی اسی نے لفظ بھی ایجاد کیے ہیں، اس نے معنی بھی ایجاد کیے ہیں۔ وہی خالق ہے لفظ کا بھی، وہی خالق ہے معنی کا بھی۔ تو لفظ و معنی میں جب ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری اپنی صلاحیت ہے، لیکن وہ منزہ ہے، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات بابرکت ہے، وہ ذات جب اس کا کلام ہو تو وہ کلام ایک ایک آیت موجودہ ہے، ایک ایک سورہ موجودہ ہے، ایک ایک آیت موجودہ ہے، ایک ایک لفظ موجودہ ہے، ایک ایک حرف موجودہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر قرآن مجید پر تصور کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس پر فکر کی جائے تو پتہ یہ چلتا کہ وہ فکر کا بھی خالق ہے، وہ شعور کا بھی خالق ہے، اور جس نے شعور و فکر کو توفیق دی ہو علم حاصل کرنے کی، تو اس کے بعد لطف قرآن کچھ اور ہے، معانی قرآن کچھ اور ہے، حاصل قرآن کچھ اور ہے، اثر قرآن کچھ اور ہے، قبولیت قرآن کچھ اور ہے۔ لیکن اگر صرف لغت کے اعتبار سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، معنی تو برآمد ہو جائیں گے ہم، لیکن منشاء ازلی سے کتنے مطابق رکھتے ہیں یہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ذات رسالت مآب کی معرفت نہ ہو جائے، کیونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ یہ ہے وہ وسیلہ کہ جس وسیلے سے ہم معرفت ایزدی بھی حاصل کر سکتے ہیں، معرفت قرآن بھی ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ معرفت نبی کے بغیر نہ معرفت قرآن ہے نہ معرفت الہی ہے۔ اس منزل تک جب ہم پہنچ چکے تو دیکھنے میں، جیسا کہ گزشتہ 2-3 تقریروں سے یہ گفتگو مسلسل آ رہی ہے کہ دین سوائے انسان کے کسی اور وجود کے لیے نہیں آیا، انسان ہی کے لیے دین ہے۔
انسان ہی کے لیے شریعت ہے، انسان ہی کے لیے ہدایت ہے، انسان ہی کے لیے انبیاء ہے، اور انہی کی ہدایت کا یہ تسلسل جاری و ساری رہا۔ یہاں ایک غلط فہمی کو دور کر دیا جانا چاہیے کہ جہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی اور شریعت کو لے کے آیا، کسی نبی کسی اور شریعت کو لے کے آیا، جس وقت جتنی ہدایت کی ضرورت تھی اتنی ہدایت بھیجی گئی، رفتہ رفتہ ہدایت کے سلسلے بڑھے اور انتظار کیا گیا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کائنات نہ تھی، یہ شمس و قمر نہیں تھے، یہ آسمانوں کے شامیانے نہیں لگے تھے، ان میں ستاروں کی جگمگاتی قندیلیں نہیں تھیں، یہ بلند اور بالا پہاڑ نہیں تھے، یہ دریاؤں کو اذن روانی نہیں ملا تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، مگر انسان ارادہ الہی میں بھی تھا، علم الہی میں بھی تھا۔ تو جب انسان ارادہ الہی میں بھی تھا اور علم الہی میں تھا، جو انسان تھا، کل میں نے آپ کو آیت سنائی تھی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آیت کا طرز دیکھیے، آیت کی گفتگو کا انداز دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک القہار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الجبار، یہ نہیں کہا، اس نے کریم کہہ کے یہ انسان کی حدود کو مقرر کر دیا کہ ذات واجب نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا، اس نے اپنے کرم سے کیا نہیں کیا، اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ پھر وہ ایک قطرہ آب تھا، اس نے اس کو اس میں انجماد دیا، اس کو لہو میں تبدیل کیا، پھر اس کو نمو پذیر گوشت تک لے کے آیا، پھر اس میں ہڈیاں ترتیب پاتی چلیں، پھر اس پر لحم آیا، آنکھیں آئیں، چہرہ آیا، ناک آئی، دہن آیا، اعضائے رئیسہ آئے، دھڑکنے والا دل آیا، سوچنے والا دماغ آیا، ہاضمے کا نظام آیا، جاذبے کی کیفیت آئی، دافع کا نظام آیا کہ تاکہ وہ جو اثر قبول کرنا ہے، جو بدن کے لیے مفید ہے اس کو لے سکے، جو مضر ہے اس کو دفع کر سکے، یہاں تک کہ اس نے تجزیہ کیا۔ پھر بچپن گزرا، رزق کی فراہمی ہر مرحلے پہ ہے، ہر مرحلے پر رزق کی فراہمی ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جتنے رزق کی ضرورت ہے اتنا رزق ذات واجب نے نہ ادا کیا ہو، نہ عطا کیا ہو، یہ کوئی مرحلہ نہیں۔ اگر ایک لمحے سے بھی کچھ کم عرصے کے لیے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے۔ انسان نے کبھی شمار نہیں کیا ہے کہ وہ کتنی سانسیں لے رہا ہے اور بے ارادہ لے رہا ہے۔ انسان نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ اس کے رگوں میں کتنی لہو کی روانی ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کون سے خلیے کیا کام کر رہے ہیں، کہاں تک ان کی رسائی ہو رہی ہے، دماغ کتنا کام کر رہا ہے، دل کتنا کام کر رہا ہے، اعضائے رئیسہ کتنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے کتنا کام کر رہے ہیں، اور دیگر اعضائے رئیسہ کتنا، اور یہ سب انسان کے ارادے سے نہیں کر رہے ہیں، انسان کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس پروردگار کریم نے، اس رب کریم نے یہ ساری چیزوں کو اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہو، اور یہ نظام چل رہا ہے۔ ذرا سا ہمارے اپنے تساہل کی وجہ سے، ذرا سا ہمارے بدن کے ضعف کی وجہ سے جب کبھی کوئی عضو تھوڑا سا سست پڑ جاتا ہے تو تب انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ علاج ایک الگ چیز ہے، علاج طبیب کا، شفا شافی مطلق کی، کرم اس کا کہ اس نے شفا کیسے عطا کی، مرض کو کیسے دور کیا، یہ نظام ہے، ایک مدافعتی نظام ہے۔ یہ کریم پروردگار نے یہ انسان کو عطا کیا، مگر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے اس قدر دور کر دیا کہ تو مغرور ہو گیا اس سے۔ ذرا سی دولت آ گئی، ذرا سی آسائش مل گئی، ذرا سی راحت مل گئی، ذرا سا آرام ہو گیا تو اس نے فراموش کر دیا، اور پھر اسی سے بگڑ کر چلا کہ جس نے تیرا تصفیہ کیا، تجھے اٹھایا، تجھے رزق فراہم کیا، تجھے بلندی تک پہنچایا، تجھے دولت دی، علم کی دولت دی، شعور کی دولت دی، عقل کی دولت دی، تو اس سے بگڑ کر گیا۔ تو کیا یہ وہی انسان ہے جو علم الہی میں رہا ہے؟
یہی انسان ہے وہ، یا وہ انسان وہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان سے انسان تک، صرف چہرہ مہرہ نہیں، صرف بدن کی خد و خال نہیں، صرف خامت بدن نہیں، بلکہ انسان سے انسان تک جب آپ اس منزل پہ پہنچ گئے تو میری گزشتہ تقریروں میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، آج اس جملے کو آج کی تقریر سے میں مربوط کرنا چاہتا ہوں۔ تقریریں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، یہ آپ میری چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں، تو اس اعتبار سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی کوتاہی ہم سے کہاں ہوئی، ہم سے کوتاہی کہاں ہوئی، سمجھنے میں کوتاہی ہوئی، پہچاننے میں کوتاہی ہوئی۔ اس کوتاہی پہ ذرا سا نگاہ جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ذرا ہٹ گئے، تھوڑا سا ہٹ گئے، اور جب راستہ تھوڑا سا بدل گیا تو سوچ و فکر کا بھی راستہ بدل گیا۔ اس مقام پر ظاہر ہے کہ چونکہ میرا مجمع بالغ نظر ہے جو مجھے سن رہا ہے، مجھے مثال کی ضرورت تو نہیں پیش آنی چاہیے، لیکن پھر بھی نوجوان لڑکے اگر اس کو سن رہے ہیں، لڑکیاں سن رہی ہیں، تو میں ان کے لیے تھوڑی سی تمثیل اٹھا لوں، تھوڑی سی مثال اٹھا لوں۔ کیا آپ نے یہ دیکھا ہوگا، کبھی کبھی ہمارے لڑکپن کے زمانے میں بھی یہ بات ہوتی تھی، آج کے زمانے میں بھی یقیناً ہوتی تھی، کہ جب کبھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا چشمہ لگا لیں جس کے شیشوں کا رنگ الگ ہے، اور آج کل تو کانٹیکٹ لینسز آ ہی رہے ہیں، آپ واقف ہی ہیں اس سے، ذرا سا اگر وہ شیشوں کا رنگ الگ ہے تو پوری فضا اسی رنگ کی دکھائی دیتی ہے جس رنگ کا شیشہ لگا ہوا ہے، جس رنگ کی اینک لگی ہوئی ہے، جس رنگ کا چشمہ لگا ہوا ہے، پوری فضا وہی دکھائی۔ اگر سرخ ہے تو سرخ، نارنجی ہے تو نارنجی، سبز ہے تو سبز، نیلی ہے تو نیلی، اور اگر کوئی رنگ نہ ہو تو پھر وہ اپنے رنگ میں نظر آئے۔ یہ بات سب کے مشاہدے میں ہے۔ یہی کچھ کیفیت انسان کے ساتھ بھی ہوئی۔ انسان نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اپنے نفس کے آئینے میں۔ آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ آئینہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وہی دکھائے جو ہے۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آئینے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں شکل تھوڑی بگڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ آئینہ نہیں ہے، وہ فریب آئینہ ہے۔ آئینہ وہ ہے کہ جو دکھائے وہی جو ہے، اور جب وہ وہی دکھائے جو ہے تو ایسے میں انسان نے اپنے نفس کے آئینے سے اس ایک ہستی کو دیکھا، جس کا جیسا نفس تھا اس کو وہ ویسے نظر آئے۔ گفتگو بہت مختصر اعتبار سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ مجھے بہت دور تک آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ جس نے اپنے نفس کے آئینے میں سرکار رسالت کو جیسا دیکھا اس کو وہ ویسے نظر آئے، اور جس نے جذب و قبول کے آئینے میں نفس میں دیکھا وہ اس کو اس طرح سے نظر آئے جیسے ان کی وہ معرفت ہونی چاہیے تھی، وہ معرفت ہوئی۔ نزدیکی اور دوری سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ قریب تھے، اب میں کیا نام لوں، کیا نام لوں، بہت سے لوگ قریب تھے سرکار رسالت مآب کے، بہت سارے نام ہیں، لیکن حضرت اویس قرنی دور تھے۔ اس کے باوجود وہ کیا جذبہ تھا جس نے معرفت سرکار رسالت مآب حضرت اویس قرنی تک پہنچا دی؟ اس کو کہتے ہیں محبت۔ محبت ہے جس نے نگاہ کی ہو اپنے نفس کی میں محبت رکھ کے جس نے نگاہ کی ہو، تو اس کو اس محبت کے آئینے میں سرکار کے وہ جلوے نظر آئے جس کی تابانیوں کی چھوٹ، جس کی دیا پاشیوں کی چھوٹ نے ہم کو وہاں تک پہنچایا کہ جہاں قرآن کی آیت اور اس کے وحی ربانی کا تعقل سرکار رسالت مآب کی ذات گرامی وہ ہدایت کرتی ہوئی صراط مستقیم تک لے جائے۔ شاید میں نے اپنی انہی گزشتہ تقریروں میں یہ جملہ کہا ہو نہ کہا ہو، لیکن میں آج کہہ دیتا ہوں کہ اگر
دنیا نے نفس سے سرکار رسالت مآب کو پہچان لیا ہوتا تو شاید اتنا اختلاف نہ ہوتا، اگر صرف نفس کو پہچان لیا ہوتا۔ مستشرقین کی بات تو کچھ اور ہی ہے۔ ماہرین اسلام جو مستشرقین ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے جو ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے اسلام کو لکھا ہے، تو انہوں نے لکھا انہی کتابوں سے جو اسلام میں چلی آ رہی ہیں، انہی راویوں سے روایت لے کے انہوں نے لکھا۔ ہم الزام یہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے لکھا؟ فلپ کے ہٹی ہو یا گبن ہو، ان دونوں نے جب کبھی بھی تاریخ، گبن کی دا عرب، فلپ کے ہٹی کی دا عرب ہو یا گبن کی فال آف رومن امپائر ہو، ان لوگوں نے جب سرکار رسالت مآب کے خد و خال جمع کرنے شروع کیے تو اسی جگہ سے جمع کیے۔ ایک ذرا سی بات جو میری آج کی تقریر اور کل کی تقریر کے لیے محور بن رہی ہے، اور یہاں میں آپ کی توجہات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مرحلے پر اگر میں آپ تک یہ بات نہیں پہنچا پایا تو شاید میرے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی کہ میں بہت بڑا اہم مرحلہ چھوڑ جاؤں۔ سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت، سبحان الذی اسری، یہ آیت معراج سے متعلق ہے کہ سبحان ہے وہ ذات۔ دیکھیے میں بھی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں سبحان کا بھی ترجمہ نہیں کر رہا۔ پاک ہے وہ ذات، برتر ہے وہ ذات، قابل تسبیح ہے وہ ذات۔ سبحان کا یہی تو ترجمہ ہوگا، لفظی ترجمہ اگر کیا جائے، لائق تسبیح ہے وہ ذات۔ لیکن مزاج ربانی کو بھی دیکھیے، وحی ربانی کے تعقل کو بھی دیکھیے، جس سے وحی جاری ہو رہی ہے اس کو دیکھیے، جس پر وحی آ رہی ہے اس کو دیکھیے۔ یہ مزاج سے مزاج تک سرکار رسالت اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کرتے۔ سرکار رسالت نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو مشیت ازلی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جنگ جہاد صلح، یہ سب کا سب مشیت ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہا، ان کی مرضی کچھ نہیں ہے، ان کی مرضی کا دوسرا نام مشیت ہے۔ مشیت ہے۔ ایسی منزل پر جب آپ آج کی حد تک کہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں اور سبحان کی گفتگو دیکھیں۔ سبحان کے معنی یہ ہیں کہ منزہ ہے وہ ذات، امکان سے منزہ، مکان سے منزہ، حیولے سے منزہ، جسم سے منزہ، بدن سے منزہ، وہ وہم سے منزہ، خیال سے منزہ، پرواز فکر سے منزہ، یعنی وہ اتنی بلند و بالا عرف و اعلیٰ ذات ہے کہ جہاں بدن کا اطلاق نہ ہو، جسم کا اطلاق نہ ہو، اور وہ سبحان اللہ۔ تو جیسا وہ ہے ویسی اس کی یہ تخلیق ہے کہ اس نے جس نور کو اپنے نور سے خلق کیا ہو۔ سرکار رسالت کی یہ حدیث آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی، اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ یہاں اس لفظ نور نے تھوڑا سا مغالطہ ڈال دیا ہے، اس سمجھنے والوں نے نور کے معنی روشنی لے لیے ہیں۔ روشنی ایک نور کا پرتو ہو سکتا ہے لیکن عین نور نہیں۔ اگر کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی نے لکڑیاں جلا دی ہوں اور شعلے اٹھ گئے ہوں اور اس سے اطراف نظر آ رہا ہو تو یہ نار ہے، نور نہیں ہے، یہ آگ ہے، یہ روشنی صحیح، لیکن اس نور کو وہ نور نہ کہا جائے۔ نور ذات ختمی مرتبت اور ہے، نور الہی اور ہے، وہ اس نور سے جو بجھ جانے والا ہے، اس نور سے کہیں بلند و بالا ہے، بہت منزہ ہے وہ ذات، بہت پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات۔ تو اس تک ذات برتر نے جب کسی ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جس کے واسطے سے کائنات کو تخلیق کیا، تو اس نے صرف یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ معرفت کی فضا میں الوہیت کے پرچم لہرانے لگے، میری معرفت ہو جائے، انسان مجھے پہچانے۔ ہم مربوط کر رہے ہیں اپنی گزشتہ تقریروں سے اس اہم تقریر کو، اور پھر آپ کلمہ شہادت میں بھی پڑھتے ہیں جسے تشہد بھی کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ گفتگو یہ ہے کہ دنیا نے صرف یہ سمجھ لیا کہ بدن سرکار رسالت مآب چونکہ زمین میں ہے تو وہ گزر گئے۔ دنیا کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ قل انما بشر مثلکم کے معنی یہ ہے کہ وہ ہماری ہی طرح سے بشر تھے۔ انہوں نے ایک آیت کا حصہ چھوڑ دیا یوحی الیہ والا، مگر ان پر وحی آتی تھی۔ تو اس ایک فقرے کے چھوٹ جانے سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انسان نے اپنی طرح سے ان کو سوچ لیا۔ جب ان کو اپنی طرح سے سوچ لیا تو خدا رسی بھی ویسے ہی ہوئی۔ انسان نے یہ سوچ لیا کہ وہ پروردگار عالم کسی بڑے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دربار سجا ہوا، کیونکہ ہماری نگاہوں میں شاہیاں تھیں نا، ہماری نگاہوں میں اقتدار تھا، ہماری نگاہوں میں دربار سجے ہوئے تھے، ذل الہی تخت نشین ہوا کرتے تھے اور مقربین قریب ہوتے تھے، اور وہاں مورچل برداری ہوتی تھی، ادھر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہماری نگاہوں نے چونکہ ظاہری درباروں کو دیکھا تھا تو ہم نے ذات واجب کے لیے اللہ کے لیے بھی ایسے ہی سوچ لیا کہ وہ ایسا بیٹھا ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ یہ جو ہماری فکر ہے یہ مادی فکر ہے۔ پروردگار عالم اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اس تک رسائی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان نبی اکرم کی ذات گرامی کی معرفت حاصل کرے، ان کے وسیلے سے اللہ کی معرفت تک پہنچے۔ اگر اس کے بغیر یہ کہے کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ، ہر انسان کے شعور کے اعتبار سے اس کا اللہ الگ ہو جائے گا، اس کا خدا الگ ہو جائے گا۔ تو خدا آپ کے فہم و ادراک میں کسی بدن کی توقع ذات واجب سے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی رسائی اس تک کیسے ہو، اس تک کیسے رسائی؟ رگے جہاں سے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کی جلوہ فرمائیاں ہیں، لیکن یہ کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے، جو صراط مقرر کیا ہے، جسے صراط المستقیم کہا جائے، اور یہ وہ راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم وہ راستہ نہیں ہے جس میں مغضوب بھی ہوں اور ولا الضالین بھی ہوں، یہ وہ راستہ نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جن پر اس نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اور پھر اب دیکھیے کس طرح سے انسان کی فکر اس کو کہاں پہنچاتی ہے۔ جب کبھی آپ نے معراج کا تذکرہ سنا ہوگا تو آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ وہاں لکھنے والوں نے اپنی اپنی خامہ فرسائی سے بہت سارے واقعات ایسے لکھے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرق رہ گیا جب انہی کو پڑھا گیا، انہی چیزوں کو کتابوں میں پڑھا گیا، تو یہ پتہ چلا کہ انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ تو ہمارے ہی طرح تھے۔ معراج سے پہلے سرکار رسالت مآب کے تعلق سے یہ بیان بہت ساری کتابوں میں چھپا ہے، بہت ساری، انتہا یہ ہے کہ وہ درسی کتابوں میں تک آیا۔ آج معرض بحث ہے معراج نبی، معرض بحث ہے، بحث کا موضوع بنا ہوا ہے معراج نبی، کہ سرکار رسالت کی معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں بتلا رہا ہے کہ روحانی معراج کہنے والے کہاں سے حوالہ لے رہے ہیں، جسمانی معراج کہنے والے کہاں سے حوالہ لے رہے ہیں، کیا وہ قرآن سے لے رہے ہیں، یا راوی کون تھا؟ اگر راوی جو تھا تو کیا اس وقت جب معراج ہوئی تھی اس وقت وہ راوی موجود تھا؟ اور اگر وہ نہیں ہوئی تھی، نہیں تھا، وہ راوی موجود نہیں تھا، تو اس کو روایت بیان کرنے کا حق کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے، اور جب یہ توجہ کر لے انسان تو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے راز کھلتے ہیں۔ معراج کے سلسلے میں آپ نے یہ بات دیکھی ہے، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ فرشتے آئے۔ بعض جگہ تو جو لفظ لکھے گئے ہیں وہ لفظ میں ادا نہیں کر پاؤں گا، جس طرح سے وہ لفظ لکھے گئے، کہ نبی کو پچھاڑا، سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا،
सोने के तश्त में रखा, कौसर और सलसबील से उसको धोया और उसमें जो सियाह धब्बा था उसको निकाल के फिर दिल को जोड़ दिया। आप देखिए, इंसान की यही हद है, यही हद है। चूंकि मादियत जहन में है, अपना बदन जहन में है, इसलिए वो फजीलत बयान भी करना चाहता है तो कुछ इस तरह से बयान करना चाहता है कि वो इस तरह से पाको पाकीज़ा कर, जिनके लिए युतहरकुम तत्हीरा की आयत नाज़िल हुई है, जिनको ऐसे पाक रखा जिनको जैसे पाक रखने का हक था, तो उनके लिए ये मरहला क्या है, ये कौन सा मरहला है? और अगर दाग था तो किस चीज़ का दाग था? और अगर वो दाग था तो क्या वो कौसर और सलसबील से धुल सकता था? नबी अकरम की, खातमुन नबीयीन की गुफ्तगू है, अशरफुल मुरसलीन की गुफ्तगू है। इंसान अभी नूरानियत के मंजिल तक नहीं पहुंचता था, तो चूंकि यानी दिल में से उसको निकालना था तो पूरी ओपन हार्ट सर्जरी करके रख दी। और फिर ये कि तश्त भी रखा तो सोने का, इसलिए कि इंसान की नज़र में वही तो सबसे कीमती धात थी। तो इंसान ने अपनी फ़िक्र को तरक्की दी तो सिर्फ यहीं तक तरक्की दी, कौसर और सलसबील डाला और उससे दिल को धोया और धो के फिर से वापस रख दिया। ये मेरा से पहले की गुफ्तगू है, जो किताबों में आपने पढ़ी है। इंतहा ये है कि दरसी किताबों में मैं समझता हूँ कि अभी 4-5 साल पहले तक भी ये किताबें छपती रही हैं और उसमें ये तज़किरा आता रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये बात ऐसी नहीं है, ये गुफ्तगू ऐसी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इंसान ने बदन नबुव्वत को बदन खाकी में देख लिया तो उसने ये सोचा कि जो मेरे लिए एप्लीकेबल है वो उनके लिए एप्लीकेबल है, जो मेरे लिए है वो उनके लिए है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेराज दर हकीकत है क्या है मेराज। और उसके बाद में उसने कहा कि नहीं, ये रूहानी हुई। मेराज हिजरत से 6 बरस पहले की बात है। रिवायत करने वाले या हिजरत के 2 बरस बाद आए हैं या फिर फतह मक्का के बाद आए हैं। और हम पे बड़ा असर पड़ा इन रिवायतों का, इन रावियों का हम पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इन्होंने रिवायत कर दी, एक तो 8 हिजरी में मुसलमान हुए, खैबर के बाद कह लीजिए, और एक हिजरत के 2 साल बाद का रावी है, उन्होंने रिवायत की हिजरत से 6 बरस पहले मेराज हुई। अब रिवायत करने वाला रावी उस वक्त मौजूद नहीं है। जब रिवायत को हम लेते हैं तो उस रावी से लेते हैं कि जिसके घर से मेराज हुई है। गुफ्तगू अगली तकरीर में मैं मुसलसल करूँगा और ये मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा कि मेराज दर हकीकत हुई कब। अब इस तकरीर में एक लफ्ज़ सुन लीजिए, मैं यहीं से तकरीर को मुसलसल करूँगा अगली तकरीर में। मेराज दिन को हुई या रात को? जाहिर है ये तो सब जानते ही हैं कि मेराज रात को हुई। रात और मेराज एक राज है दोनों। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान नाज़िल हुआ रात में। बारात के लिए जो वक्त मुकर्रर है रात, यानी रात में और इंसान में एक रब्ते बाहम है। रात सिर्फ रात नहीं है, रात एक राज भी है। आज की तकरीर में बस यहीं तक के, मगर ये तकरीर कल मुसलसल होगी, यहीं से मुसलसल होगी और मैं आपको मेराज तक पहुंचाऊंगा। आपने बड़ी तवज्जो से मेरी तकरीरों को सुना है, आप सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। अगली तकरीर तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।